السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع سیدھا رستہ منزل آسان ہے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں مسائل لازمی طور پہ ہوتے ہیں۔ اصلوں سے انسان کی رہنمائی کے لیے لکھا جا رہا ہے، جو دنیا کے سب معاشروں میں ان کی زبان میں ہی لکھا گیا ہے۔ ساری دنیا بے مقصد کاموں کو چھوڑ کر با مقصد کاموں کی طرف آئے۔ جو ملک جنگوں کا شکار ہوئے، اپنی تباہیوں نقصانات کو اپنا سمجھا۔ حاکم اور عوام جدا نہیں ہوتے۔ انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ حاضر وقت کا لمحہ لمحہ اس کے لیے ناکامی یا کامیابی سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ انسان کی پہچان درخت کے جوان ہونے کی طرح آہستہ آہستہ بن رہی ہوتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، جس طرف پانی کا رخ ہوتا ہے سب کو پتہ چلتا جاتا ہے۔ ہر طرف کنٹرول رکھنے کی وجہ سے دولت کا رخ جس طرف ہوتا ہے سب کو نظر آتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ گھر، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں، امیر ہوتے لوگ اور غریب ہوتے لوگ سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ذاتی فوائد کے لیے چوکس اور ملکی خزانے کا مائنس کی طرف سفر اور مہنگائی کا بلندیوں کی طرف جانا، سب ملک انہی حالات سے گزر کر ترقی یافتہ ملک بنے۔ قرضے اٹھانے والے، قرضے دینے والے اور خیراتی کاموں میں حصہ دینے والے بنے۔ آپ جرمن کو لے لیں، جرمن نے اپنے حاکم کو چانسلر کا نام دیا۔ ہمارے ملک میں یونیورسٹیوں کے سربراہ کو چانسلر کہتے ہیں۔ چانسلر کا مطلب ہوتا ہے سربراہ، صدر جامعہ کا امیر، بڑا حاکم۔ جس یونیورسٹی کا سربراہ تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کے لیے ان کے روزگار کے لیے ملکی ضروریات کے مطابق تعلیم مہیا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح جرمن نے اپنے سربراہ کو ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ کا نام دیا اور پورے ملک کو ایک درس گاہ تصور کیا۔ جرمن نے اپنے نوجوانوں کو وقت ضائع کرنے والے کھیل سے بھی بچایا اور اپنی قوم کو مہذب بنایا۔ برابری کے حقوق دیے، سب کو روزگار بلا تفریق دیا، بیماری کی صورت میں علاج کی سہولت برابر دی، اور چانسلر جو کہ ملک کا حاکم ہوتا ہے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح اسلام میں سربراہ کا تصور تھا۔ کلمہ پڑھے بغیر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنا لیا۔ نتیجہ جرمن آج خوشحال اور امن کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ آپ نے جس شہر جانا ہوتا ہے اس سمت جانے والی سڑک پہ انسان سفر کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط سمت پہ سفر کرے اور اپنا سفر طویل کرتا جائے۔ انسان کو سزا کا خوف یا علم کی روشنائی سیدھے رستے پہ رکھتی ہے، ورنہ فضا ایک حد تک ظلم، زیادتی، ناانصافی قبول کرتی ہے، جس کی مثال آپ پولوشن کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ جب ہر طرف ظلم و زیادتی، ناانصافی بڑھ جائے، لوگ بے خوف ہو جائیں تو بڑھتے ہوئے جرائم دیکھ کر مظلوم لوگ اس کا رد عمل بنتے جائیں گے اور ملک چلانا ناممکن ہو جائے گا، اور آج فائدہ اٹھانے والے لوگ کل کو خود اس کا نشانہ بن جائیں گے، جس کی تصویر دن بدن معاشرہ پیش کر رہا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں ہونے والی ناانصافیاں نچلی سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ پراپرٹی کے نام پہ دولت کمانے کے لیے چھوٹے شہروں اور قصبوں کا رخ کیا جا رہا ہے اور انڈا کھانے کی بجائے مرغی ذبح کی جا رہی ہے۔
دن بدن یہ بھی لڑائی جھگڑوں اور چوری ڈکیتی قتل و غارت بڑھنے کا سبب بنے گا۔ 90 کی دہائی سے پہلے گھر بنا کر سیل کرنا یا منافع کے لیے پلاٹ خریدنا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ گھروں سے باہر حویلی کے نام پہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جگہ خریدتے تھے۔ جب بچے جوان ہوتے تو لوگ وہاں گھر بنا لیتے۔ منافع کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ فیملی کی فیوچر کی ضرورت سمجھ کر جگہ خریدتے تھے۔ آپ جگہ کرائے پہ دے لیں، گھر بنا کر یا مارکیٹ بنا کر کرائے پہ دے لیں، یا فصل کاشت کر کے پیسہ کما لیں۔ دوسری صورت میں آپ کو کوئی منافع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وقت کا ریٹ ہوتا ہے۔ لوکیشن کے حساب سے سب کے ریٹ برابر ہوتے ہیں، جبکہ فیکٹریاں فصل کی طرح رزق اگلتی ہیں اور روزگار دیتی ہیں۔ لوگ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں اور اپنی کمائی سے گھر بھی بناتے ہیں۔ یورپ یا عرب سے کتنے لوگ محنت مزدوری کرنے ہمارے ملک آتے ہیں۔ ان کی حکومت ان کو روزگار مہیا کرتی ہے۔ ایٹمی طاقت نے سرحدوں کو محفوظ کیا، مگر معاشی طاقت نہ بننے کی وجہ سے ہماری عوام ان پڑھ اور پڑھے لکھے بیرون ملک جانے پہ مجبور ہیں۔ انٹرنیٹ ہمیں پراپرٹی کے نام پہ اربوں کے فراڈ کرنے والوں کی تصویریں بھی دکھا رہا ہے۔ لاہور میں ایک امام صاحب فراڈ کر کے بیرون ملک چلے گئے۔ ہماری عوام مسلمان ہے اور علماء اور سرکاری ملازموں کا بہت احترام کرتی ہے۔ اگر علماء میں فراڈ کرنے والے لوگ شامل ہو جائیں تو لوگ آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور لوگ شارٹ کٹ کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں۔ جعلی آستانے کوئی سوئی تو نہیں ہوتے۔ جرم ہونے کے باوجود دن بدن روزگار کی فیکٹری بن رہے ہیں۔ شکریہ۔